روایت بہت خوبصورت ہے اور جوانوں کے لیے بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. ایک جوان آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا، یہ بھی عجیب بات ہے کہ اتنی بڑی بات اس نے امام کے سامنے کہہ دی، کہنے لگا کہ مولا میرا گناہ کرنے کا بہت دل چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ تھوڑا سا تصور فرمائیے گا کہ کیا ایسی بات ہم کسی عالم سے بھی کہہ سکتے ہیں؟ عالم سے بہت دور کی بات اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کہہ سکتے. شاید دوست آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح کی بات کرتے ہوں. امام اور سرکاری سید الشہداء، جوانان جنت کے سردار، ان کا اس دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جوان انہیں اپنے دوستوں کی طرح سمجھتے. جس طریقے سے ایک دوست دوسری دوست سے اپنی بات کو شیئر کرتا ہے، اس طریقے سے شیئر کیا کرتے تھے. یہ ہم سب کے اوپر اعتراض ہے کہ اس ڈریس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان دور ہو جائے، یہ ٹائٹل کا یہ مطلب نہیں کہ انسانوں کو دور کیا جائے، یہ فاصلے بڑھائے جائے. فاصلہ کم کرنے کی بات ہے. اگر واقعی امام کے رسول کے سچے پیروکار ہیں تو یہ فاصلے کم ہونے چاہیے، دوریاں کم ہونی چاہیے، تاکہ لوگ آسانی سے آकर اپنے مسائل کو ہم سے پوچھ سکیں اور ہم بیان کر سکیں. اور پوچھ سکیں، اگر آتا ہوگا تو بیان کریں گے، نہیں آتا ہوگا تو علمی کا اظہار کریں گے. ہم خود اس مسئلے کے اندر گرفتار ہی کہیں گے. امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ امام نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ خبردار تم کس طرح کے آگے سوالات کر رہے ہو، یہاں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. امام نے بیان فرمایا، کوئی بات نہیں، انجام دو. لیکن ہاں، انجام دینے سے پہلے 5 باتوں کو ذہن میں رکھنا، اس کے بعد انجام دینا. کہ 5 باتیں کون سی ہیں؟ بڑا خوش ہو کر سن رہا ہے بات کو کہ وہ میرے لیے 5 باتیں مسئلہ نہیں ہے. جیسے اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی فلان سے اگر شادی ہونی ہے تو یہ 5 کام کرنے پڑیں گے، پھر ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں، میں سارے کام کر لوں گا. جہاں تک پہنچنا ہے اس کی انسان کو فکر ہوتی ہے. کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتائیے وہ 5 کام کون سے ہیں؟ پہلے کام یہ ہے کہ جو اللہ کا کھاتے ہو، کھانا چھوڑ دو. کھاتے اللہ کے ہو اور پھر اللہ ہی کی نافرمانی کرنی ہے، مناسب بات نہیں. اللہ کا کھانا چھوڑ دو، کسی اور کا کھاؤ اور پھر کرو گناہ، کوئی بات نہیں. یہ تو بڑا مشکل ہے، اللہ ہی کا ہے، ہر کوئی کھا رہا ہے. یا پھر اگر اللہ کا ہی کھا رہے ہو، ایک دوسری بات میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کی حکومت ہے اس حکومت اور ٹیریٹری سے باہر نکل جاؤ، کسی اور کی ٹیریٹری میں چلے جاؤ، کسی اور کی حکومت میں چلے جاؤ. پھر وہ جیسا کہتا ہے اس کے مطابق چلو، اللہ کے مطابق نہ چلو، اس کی حکومت سے باہر چلے جاؤ. یہ بھی نہیں ہو سکتا، پوری کائنات اللہ کی حکومت ہے. تیسری بات، تیسرا کام یہ بھی کر سکتے ہو کہ تم کہیں ایسی جگہ چھپ کر گناہ کرو کہ خدا نہ دیکھ رہا ہو. کہ میں جتنے بھی پردوں کے اندر چلے جاؤں، جتنے بھی کمروں کے اندر بند ہو جاؤں، خدا تو بہرحال دیکھ رہا ہے. کہ اگر یہ بھی مسئلہ ہے تو پھر ایک اور کام کرو. تو وہ کام یہ ہے کہ تم جتنے گناہ چاہتے ہو کرتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب موت کا وقت آئے، حساب و کتاب کا وقت آئے، تو ملک الموت کو کہنا کہ مجھ سے دور رہو، میرے قریب نہیں آنا. اگر تم موت سے بچ سکتے ہو تو زندگی میں جو کرنا ہے کر لو. موت بھی آنی ہے، حساب و کتاب دینا ہے. کہ نہیں موت سے بھی نہیں بچ سکتا. کہا اگر موت سے بھی نہیں بچ سکتے تو ایک اور کام ہے، موت آ جائے گی، حساب و کتاب ہو جائے گا، لیکن جب تمہیں پکڑ کر جہنم میں لے جانا چاہے تو جہنم کے مالک سے کہہ دینا کہ مجھے جہنم میں نہیں پھینکو، میں جہنم میں نہیں جاؤں گا. اگر اتنی ضرورت ہے، اتنا کہہ سکتے ہو، تمہارا اختیار ہے، اتنی قدرت ہے، ٹھیک ہے، پھر کرو گناہ. اگر ان ساری چیزوں سے تم فرار نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ پھر گناہ سے فرار کرو، گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرو. تو سمجھانے کا انداز جو نوجوانوں کو ہوتا ہے وہ الگ انداز سے ہوتا ہے. یہ بھی اختیار کر سکتے تھے امام انداز کی، خبردار یہ کام نہیں کرنا، لیکن نہیں، امام نے وہی انداز اختیار کیا جو وزیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے. سمجھایا جاتا ہے، اس سے کچھ باتیں سنی جاتی ہے، پھر اسے سمجھائی جاتی ہے. امام نے وہ انداز اختیار کیا جو نوجوانوں سے ینگسٹرز کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے.